حیرانگیاں، پریشانیاں، مشکلات ہم اپنی زندگی میں پالتے ہیں، جن کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہوتی ہے۔ ہم بہت خوشحال، بہتر طریقے سے، بہتر سلیقے سے اپنی زندگی میں رہ سکتے ہیں۔ کبھی ہم ایسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اس سے نکلنے کی راہ نظر نہیں آتی ہے، جس سے ہم اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے کام کرنے والوں کو، اپنی دعا گوؤں کو جو ہمارے خیر خواہ ہوتے ہیں، انہیں بھی نظر انداز کر دیتے ہیں اور انہیں بے حد مشکوک کر دیتے ہیں۔ ایسی باتیں جو ہماری زندگیوں میں ہوتی ہیں، یہ ہمارے لیے بالکل بے وجہ ہوتی ہے۔ ایک کہانی ہے کہ بادشاہ تھا جو کہ بہت ہی پریشان، بہت ہی بے رخ اور بے وجہ کی صورتوں میں مبتلا رہتا تھا۔ ایک دن اس نے یہ بات اپنے قریب کے ایک دوست یا وزیر سے کی اور اس سے مشورہ مانگا کہ دیکھیں، میرے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ مالی حیثیت ہے، نہ سماجی حیثیت ہے، نہ ذاتی حیثیت ہے، جو میرے خادم ہیں، دیکھیں کتنے خوش اور کتنے بالکل اچھے اس سے رہتے ہیں۔ ان کی نہ ذہنی مضروبیات ہے، نہ ان کی اپنی کوئی پریشانی ہے، نہ کسی اور کی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو ان کو دیکھیے اور مجھے دیکھیے، میں بالکل ہی پریشان، میں بالکل ہی حیران اور بالکل ہی میں مضروب رہتا ہوں، دل پریشان رہتا ہے، ہر کسی سے میں خوش خلقی سے بات نہیں کر پاتا ہوں، اور اب میری حالت یہ ہونے لگی ہے کہ لوگ مجھ سے بھی بھاگنے لگے ہیں اور مجھے دیکھ کر بھاگتے ہیں۔ تو میں اپنا دکھ بھی ان کے ساتھ شیئر نہیں کر پاتا ہوں، چونکہ وزیر یا اس کا جو دوست، وہ کافی بالکل اس حد تک اس سے جانتا تھا کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ تو اس نے ایک بات سمجھائی بادشاہ کو اور اس سے اس پر کام کرنے کا مشورہ دیا۔ اب بادشاہ بھی حیران و پریشان کہ جانے اس کو کیا سوجی، کیا کروا رہا ہے مجھ سے۔ تو اب بادشاہ نے یہ سوچا کہ میری پریشانیاں، میرے حالات اور میری یہ جو روز کی دقت ہے، تو میں ان سب لوگوں کو خوشحال دیکھتا ہوں، تو تجربہ کرنے میں بھی کوئی دقت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے مجھے بھی افاقہ ہو اس چیز سے اور میری بھی جو نفسیات ہے اس میں سدھار آئے۔ اب کیا کرتا، اس نے اپنے دوست صلاح کار کی بات مان لی۔ تو صلاح کار نے اسے اپنی تجویز یوں کہی کہ آپ ایک صراحی لے لیجئے، اس میں 99 درہم رکھ لیجئے اور اس پہ لکھ دیجئے کہ ہم 100 درہم اس میں ہے رکھ رہے ہیں، اور رات کو چپکے سے اپنے خادم کے دروازے پہ رکھ کر دستخط دیجئے تاکہ خادم نکل کے اسے دیکھ لے۔ اب بادشاہ نے پلان کے مطابق اس پہ کام کیا اور اس پہ اس نے 99 مہریں رکھیں اور ایک مہر اس میں نہ رکھی۔
تو بادشاہ کے حکم کے مطابق بادشاہ چھپ کر کے دور جا بیٹھا اور اس نے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کی کہ میں دیکھتا ہوں ہوتا کیا ہے۔ اب چونکہ بادشاہ دیکھ رہا تھا تو خادم نے کسی اور خادم کے دروازے پر یہ سراہی رکھی جس پہ لکھا تھا کہ اس میں 99 درہم ہے، جس میں 99 درہم تھے، لیکن لکھا تھا کہ اس میں 100 درہم ہے۔ اب 100 درہم لکھے ہوئے اس پر تھے، تو اس نے وہ باہر رکھی، وہ دروازے پر دستک دی، وہ دستک دینے کے بعد خود چلے گیا۔ چند ہی لمحوں کے ساتھ میں اندر سے ان کا خادم مالک مکان نکلا اور اس نے پایا کہ سراہی تو باہر ہے اور سراہی پہ کچھ لکھا بھی ہے۔ جب اس نے پڑھا تو سراہی پہ لکھا تھا کہ اس میں 100 درہم ہے۔ اس نے سراہی اٹھائی اور اندر لے کے گیا۔ اپنے اہل عیال کے ساتھ اس نے وہ سراہی کھولی، اس میں سے درہم نکالے، تو درہم گننے کے بعد اس سے یہ لگا کہ یہ تو 99 ہی ہے، لکھا تو 100 درہم ہے۔ اب اس نے پہلے اپنے گھر والوں سے بات کی، کہا کہ چلیے 1 درہم ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو 99 درہم ہی نکلے اس میں سے ہم نے جو پائے۔ تو وہ باہر چلے، انہوں نے باہر سب نے ڈھونڈا۔ ان کی پریشانی کا عالم یہ تھا کہ وہ کچھ کھو رہے تھے اور اس سے پانے کی کوشش میں لگے تھے۔ بادشاہ یہ سب نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، تو بادشاہ حیران رہا۔ اب وہ اس کو ڈھونڈ نہ پائے تو سارے ممبرز جو گھر کے فرد تھے وہ اندر چلے گئے۔ گھر کے اندر جانے کے بعد مالک نے، ان کے گھر کے بزرگ نے اس بات پر بڑی ناگواری کا اظہار کیا کہ آپ 1 درہم نہ ڈھونڈ سکے جو ہم کھو دیے ہیں۔ تو کچھ رات ان کی گفتگو، غصہ، پریشانی، شدید رنج میں گزری اور کچھ رات خاموشی میں گزر گئی اور معاملہ ختم ہو گیا۔ بادشاہ بھی اٹھ کے چلے گیا۔ اگلے دن پھر صبح دربار لگا، کام ہونے لگا، لیکن بادشاہ کی نظریں اس اپنے خادم پہ لگی ہوئی تھی اور خادم بہت پریشان، نالان، حیران اور کام میں دلچسپی نہیں، لوگوں میں دلچسپی نہیں، اس کا خوش خرم رہنا ختم، تو اس کی پریشانی شروع۔ اب بادشاہ نے اپنے دوست سے پوچھا کیا بات ہو گئی، رات کو تو اس سے 99 درہم تو ملے اور اس سے خوش ہونا چاہیے، لیکن 1 درہم اس سے نہ ملا، اس پر لکھا تھا تو کہ 100 درہم تھے، اندر ہم نے 99 رکھے تھے، تو 1 درہم ڈھونڈنے سے اس کی زندگانی اتنی اجیرن کیوں ہو گئی؟ اب دوست نے کہا دیکھیے کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ پا لیتے ہیں، جس کی حیثیت بہت زیادہ رہتی ہے اپنی زندگی میں، ہم ان چیزوں کو پا لیتے ہیں، لیکن وہ پا لینے کے بعد ہمیں ان کا احساس نہیں رہتا ہے، تو ہم اس احساس کو کھو دیتے ہیں، اور جو کھو جاتا ہے اور جس کی ہمیں چاہت لگ جاتی ہے، وہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، ہم اس میں اپنا ساری خوشی، اپنی سارا سکون اور اپنا سارا وجود ہی کھو دیتے ہیں، جس سے ہم پھر اتنے منتشر ہو جاتے ہیں، ڈسٹرب ہو جاتے ہیں کہ ہم آگے کچھ سوچ ہی نہیں پاتے ہیں۔ کیا ہماری حالت بھی ایسی کچھ نہیں ہو رہی ہے کہ ہم بھی بہت کچھ پانے کے بعد تھوڑا سا کچھ جو ہمارے ذہن میں رہتا ہے کہ ہم نے اس کو کھو دیا، تو ہم سب سکون، چین اور سب کچھ اس نظر کر دیتے ہیں کہ ہم نے کیا کھویا، اور ہم پانے کی جو ہمارے پاس رہتا ہے، جو ہم نے بہت سارا پایا ہوتا ہے، اس پر اپنی نظر نہیں رکھتے ہیں۔ ہماری چینل کو سبسکرائب کیجیے، اچھے مکالمات سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں، لائک اور شیئر بھی کریں۔ زندہ رہیے، خوش رہیے، شکریہ۔